دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں بلکہ راستہ طے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور موت ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انسان کو وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ مومن کے لیے روح ایسی نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ فرشتے جنت کا کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں، اور گنہگاروں کے لیے روح ایسی کھینچی جاتی ہے جیسے گیلی اول سے کانٹے دار شاخ کھینچے جائے۔ جب رشتہ دار اور دوست مٹی دے کر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، میت ان کے جوتوں کی آواز بھی سن رہی ہوتی ہے، اسی وقت فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں یہ وہ آواز دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آئے۔ جتنے لوگ میرے پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان میں سے زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھ لو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک چوڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میرے پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سے مجھے تجھ ہی سے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ فصلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق قبر ہر شخص کو دباتی ہے۔ مومن کے لیے یہ دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے سینے سے لگاتی ہے۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی اور کالی ہوتی ہیں۔ وہ تین سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ اس کا جواب آسانی کے ساتھ دے گا، کافر اور گنہگار ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا۔ جواب دینے کے بعد ایک آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا۔ کامیاب انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آئے گی۔ اس کے اعمال ایک حسین شخص کی صورت میں آ کر اس کا دل بہلائیں گے۔ ناکام انسان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے برے اعمال ایک بدشکل اور بدبودار شخص بن کر اس کے پاس بیٹھ جائے گا اور اسے کہے گا، میں تیرا برا اعمال ہوں۔ نظر ڈالتے ہیں ان حسین ہستیوں کے حال پر جنہوں نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیکھ لی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو دیکھ کر روتے اور فرماتے، کاش میں یہ پرندہ ہوتا جو موت کے بعد مٹی ہو جاتا اور اس کا کوئی حساب نہ ہوتا۔ جب اتنی بڑی ہستیاں موت اور قبر سے اتنا ڈرتے تھے تو ہم کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سوچئے وہ دن جب آپ کو نہلایا جائے گا، وہ کپڑے جو آپ نے بڑے شوق سے خریدے تھے اتار دیے جائیں گے اور ایک سفید کفن پہنا دیا جائے گا۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو میت پکار کر کہتی ہے، اگر وہ نیک ہے تو مجھے جلدی لے چلو اپنے رب کے پاس، لیکن اگر وہ گنہگار ہے تو چلاتی ہے، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قبر میں نہ کوئی چراغ ہوگی نہ کوئی ساتھی۔ دنیا میں نماز کا پابند تھا، اس کی نماز سر کی طرف سے ڈھال بن جائے گی، اس کا صدقہ دائیں طرف سے اور روزہ بائیں طرف سے اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ وہ فرماتے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے،
جو یہاں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے اور آج ہم زندہ ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی ہم سدھر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو تیار کر سکتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں، سورہ ملک ہر رات پڑھنے کی عادت ڈالیں کیونکہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، پھر بھی میں دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سوچو ایک مرتبہ تمہارا رب تم پر کتنا مہربان ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور سلاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یہاں ہم تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح ایگزام دینے کے بعد رزلٹ آتا ہے، اسی طرح آخرت کا دن ہمارے لیے ایک رزلٹ کا دن ہے، جو ہم نے دنیا میں تیاری کی تھی، چاہے وہ اچھے ہو یا برے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہماری اصلی جگہ جنت اوپر ہے، اس کے لیے نیچے یعنی دنیا میں تیاری کرنی چاہیے۔ اور آج ہم دنیا کی فکر میں اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، بس ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے، پیسہ پیسہ۔ پیسے سے انسان کو ہر خوشی نہیں مل سکتی۔ پیسے والوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا خوش نصیب انسان ہے۔ ارے خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے نوازا ہو، جو اس کے حکم پر چلتا ہو اور اس کے حبیب کی سنتوں کو بھی ادا کرتا ہو، اس سے خوش نصیبی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بھی توفیق ملنی چاہیے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی غفلت میں ایسی گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں، اپنی نماز کو ایسا پڑھیں جیسے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یا یوں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایک آنسو کے بدلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ ایسے کہ تم ساری زندگی ان سے وفا کرو، تمہاری چھوٹی سی خفا پر، تمہارے ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اور تمہارا رب اتنا مہربان کہ تم ساری زندگی اس کی بے وفائی کرو، بس ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو، ساری بے وفائیوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پلا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے، اسی لیے کافروں کو بھی دنیا بے حساب دے دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔